میں بہت مختصر سا بیان کروں گا کہ دیکھیں آج شب شہادت امام نقی علیہ السلام ایک روایت مطابق موجود ہے. امام نقی علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کا لقب ہادی، نقی ہادی کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھا، اور امام تقی علیہ السلام کے جو فرزند تھے اور آپ کی والدہ جن کا نام سمانہ تھا، ان کے بارے میں جو چیز ہمارے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے لیے ہوگی شاید ہو کہ وہ لوگ جو رضوی اور نقوی اور زیدی اور تقوی سادات ہیں ان کے لیے یہ بات زیادہ ہونی چاہیے تھوڑی سی قابل توجہ کہ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت مشہور ہستیوں میں سے تھے. امام رضا علیہ السلام کی اولاد کے بعد اولادوں میں جو بعد کے امام تھے ان کو ابن الرضا کہا جاتا تھا. تو امام رضا علیہ السلام کو جو ایک ہی بیٹے تھے امام تقی علیہ السلام، لیکن جو بعد میں رضوی سادات اور تقوی سادات یہ جتنے بھی ہیں یہ ان کی اولاد میں آئے ہیں. تو آج جو رضوی سادات اور تقوی سادات اور برقی سادات اور مبرقی جو سادات ہیں وہ امام کے بیٹے یعنی انہی امام ہادی علیہ السلام کے جو ہیں بیٹے موسیٰ مبرقہ کی نسل سے ہیں. موسیٰ مبرقہ ایک بہت بزرگ ہستی تھے، امام کے بیٹے تھے، امام کے بھائی تھے، امام ہادی کے بھائی تھے، امام تقی کے بیٹے تھے، امام ہادی کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، یہ قم میں مدفون ہے. اگر آپ جائیں تو چہل اختران کے نام سے ایک جگہ ہے قم میں، چار مردون پہ، تو وہاں پہ آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ موسیٰ مبرقہ مدفون ہے. کہتے ہیں کہ ان کی بہن جو تھی حکیمہ خاتون، ان کی ایک بہن تھی جو حکیمہ خاتون تھی جن کا ذکر آپ کو امام زمانہ کی پیدائش کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بہت نیک اور پاکیزہ اور بڑی عالمہ خاتون تھی. برقی سادات جو ہیں وہ آج رضوی اور اس کے نام سے مشہور ہے. پھر وہی امام ہادی کی جو والدہ تھی ان کا نام سمانہ تھا، اور یہ بھی ایک بڑی نیک اور جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے معاشرے اپنے اس زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان بڑی فیمس تھی، مسائل بتانا لوگوں کو اور ان کی مدد کرنا، اور بڑی آئمہ علیہ السلام کے نزدیک پسندیدہ ہستی تھی. امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کے دو دور تھے. آدھی زندگی ان کی مدینہ میں گزری، آدھی زندگی ان کی سامرہ میں گزری. 42 سال تقریباً آپ کی عمر تھی، 43 کے قریب 21 سال مدینہ میں رہے اور 21 سال آپ جو ہے وہ سامرہ میں رہے. 5 ان کے فرزند تھے، ایک بیٹی، ٹھیک ہے، اور جن کا ذکر میں نے کیا حکیمہ خاتون، اور 4 بیٹے جن میں آپ نے سید محمد، حسن، حسین، سید محمد اور جعفر، جنہیں آپ جعفر کذاب یا جعفر طباب کے نام سے جانتے ہیں. ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امام نقی علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ انہی جعفر کی نسل سے چلی ہے. جعفر خود تو ان کے بارے میں تاریخ کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن یہ خود کثیر الاولاد تھے. 13 ان کے اولادیں تھیں، اور امام نقی کی نسل انہی 13 اولادوں سے، اور بڑی نیک و متقی، ان کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے بڑی نیک و متقی تھی. جعفر خود تو مخالف ہو گئے تھے امام کے، اور امام کے خلاف امامت کا دعویٰ انہوں نے کر دیا تھا، لیکن جعفر کی اولاد بڑی متقی اور نیک تھی. انہی سے جو ہے نقوی سادات جتنے بھی بعد میں بنے، نقوی سادات اور یہ سب یہ انہی کی نسل سے آگے چل کے چلے ہیں. اس کے علاوہ مدینے میں جب امام رہتے تھے تو اس وقت متوکل جو تھا وہ خلیفہ تھا. اس وقت کے جو مدینے کے علماء تھے، پیش نماز جو مختلف مساجد کے تھے، انہوں نے شکایت کی متوکل سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مدینہ میں تمہاری حکومت قائم رہے اور تمہاری جو ہے وہ بات رہے اور لوگ تمہاری بات مانیں مکہ مدینہ کے اندر، تو ہادی کو یہاں سے بلا لو، امام ہادی کو یہاں سے بلا لو. تو یہ بات امام ہادی کو پتہ چل گئی، تو آپ نے متوکل کو خط لکھا کہ یہ بات جو میرے بارے میں کہی گئی کہ میں بغاوت کی یا اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہوں، یہ بات میری طرف جھوٹ منسوخ کیا گیا. تو متوکل بہت ظالم بادشاہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ متوکل جو ہے وہ بادشاہ گزرا ہے ان بادشاہوں میں سے بھی کہ جو سب سے ظالم اور سب سے ناصبی تھا. اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کئی دفعہ مسمار کرنے کی کوشش کی. اسی نے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی بارے میں اور حسنی سادات کے بارے میں بہت دشمنی اپنی دکھائی، تاریخ میں لکھوایا، سب کچھ کیا، پڑھے اس نے ظلم کیے سادات کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت یعنی خلفاء میں سے مامون جو تھا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اس نے بڑے یعنی اس کا دل اس طرف تھا، وہ کئی امام کے مناظر رکھواتا تھا، وہ اس طرف راغب تھا، لیکن یہ بڑا خبیث آدمی تھا. اس نے امام علی نقی کو زہر نہیں دلوایا، لیکن اس نے بلوا لیا امام ہادی کو، اور اس کے لیے ایک شخص کو بھیجا، یحییٰ اس کا نام تھا، اس کو بھیجا اور کہا کہ امام کو لے کر 300 آدمیوں کے ساتھ یہ لے کے گیا. تو امام کو جب یہ لینے پہنچا تو وہاں پہ امام نے جب منع کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو ہے وہاں پہ بلایا گیا، ٹھیک ہے. عبداللہ بن محمد ہاشمی نامی شخص نے امام کی شکایت کی. وہاں پہ جب یہ آیا نا، ایک سوال نہیں ہو رہا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا لے کے جائیں گے. اس یحییٰ نے کہا ہم آپ کو اکیلا لے جائیں گے. تو مدینے والے رونے لگے. جب وہاں سے امام نکلنے لگے تو مدینے والے رونے لگے، کیونکہ مدینہ کی ایک تاریخ تھی، اور وہ تاریخ یہ تھی کہ جو بھی امام یہاں سے گئے وہ واپس نہیں آئے. 4 امام دیکھنا، مولا علی علیہ السلام یہاں سے گئے، مدینہ سے واپس نہیں آئے. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے گئے، واپس نہیں آئے. امام قاسم علیہ السلام مدینہ سے گئے،
واپس نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام مدینہ سے گئے, واپس نہیں ہے. امام جواد گئے مدینہ سے, واپس نہیں ہے. اب امام نقی علیہ السلام یہاں سے جا رہے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ اسی طرح یہ ظالم خلفاء ان کو جو ہے وہ خدا نخواستہ شہید کر دیں گے, چلے گئے. پھر کے پیچھے آپ کے خاندان والے بعد میں ان کے پیچھے سامرا کی طرف گئے. سامرا میں بلا لیے. جب بلایا تو ایک بہت ہی فقیر نشین طبقے ہے. پہلے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کی بات درست ہے, اگر آپ کہیں تو میں اس کو عزل کر دوں. اس نے شکایت کی آپ کے خلاف, مجھے پتا آپ بغاوت کر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سامرا میں میرے پاس آ جائیں. میں تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. وہ چاہتا تھا کہ حکومت مذہبی اور حکومت جو یہ سیاسی ہے وہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ دونوں لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. تو مولا کو وہاں پہ بلا کے ایک کہتے ہیں کیپشن میں ایک نظر بندی کے اندر ایسی جگہ رکھا گیا جو بہت پست علاقہ تھا. تو کسی نے مولا سے کہا, مولا بہت ظلم و بڑی خراب قسم کی غذا دی جاتی تھی. 2 دن کے اندر ہی مولا کی حالت, یعنی راستے میں بھوکا رکھا گیا, راستے میں وہاں پہنچے تو کھانا دیا. کسی نے کہا کہ مولا آپ پہ تو ظلم, اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے یہ متوکل, تو بہت ظلم کر رہا ہے آپ کو, اس نے بلایا آپ کو, آپ ظلم کر رہے ہیں. تو مولا نے وہ آیت پڑھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی, حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے تھی کہ میں ناقص صالح سے کم نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو 3 دن بعد جب یہ ناقص صالح کا واقعہ ہوا تھا تو 3 دن بعد اس نبی نے کہا تھا کہ 3 دن بعد تو اپنے گھروں میں رہو, تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. تو جب کسی آدمی نے یہ نقل کی امام کی بات کسی صحابی سے امام کے, تو اس نے کہا کیا ایگزیکٹ بتاؤ مجھے کیا بات کی تھی. تو کہا کہ مولا نے یہ بات کی, وہ آیت پڑھی, تو کہا کہ یہ متوکل مرنے والا ہے. اور تیسرے دن متوکل کے بیٹے نے اس کو مار دیا, قتل کر دیا. تیسرے دن امام کے پہنچنے کے تیسرے دن متوکل کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. یعنی اس کے بعد امام کی ایسی لعنت پڑی, یا جو پڑی لعنت پڑی ہے جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب پڑا, تیسرے دن اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. مختلف وجوہات اس کی لکھی گئی. بہرحال امام کے 3 کام اور بس ختم. امام کے بہت جو امپورٹنٹ 3 کام تھے وہی کام جو امام سجاد نے کیے تھے اور امام باقر نے کیے تھے کہ شاگردوں کی تربیت کی. یعنی آج جو روایات کا اور حدیثوں کا ہمارے پاس سلسلہ ملتا ہے, ان میں امام کاظم علیہ السلام کے تقریباً 286 اسٹوڈنٹس انہوں نے تربیت کی. ان میں بڑے بڑے جو ہے محمد بن مسلم اور ابراہیم کاشانی, عبداللہ بن ابراہیم کاشانی, اور اس طرح کے ایرانی بہت تھے اس میں. یہ امام کے بہت سارے شاگرد تربیت کیے انہوں نے. اور اس کے بعد ان شاگردوں کی تربیت کے ساتھ امام نے کیا کام کیا کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ دفاع میں بہت احادیث جو ہے اور روایات کا بیان کیا. اور انحرافی فرقے بہت زیادہ ہو گئے تھے, ان کو امام نے جو ہے وہ ٹیکل کیا, ان کے خلاف کام کیا کہ یہ انحراف شیعت کے اندر داخل نہ ہو جائے. اور 3 چیزیں جو ان سے ہمارے پاس ملتی ہیں وہ کیا ہیں, زیارت جامع کبیرہ, یعنی جو مطالب علوم کا خزانہ ہے وہ امام نقی علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے. زیارت غدیر جو ہمیں ملتی ہے, اور غدیر کے موقع پہ اور غدیر کے بارے میں اور اس میں قرآنی آیات کے اس کے ساتھ جو مولانا نے استدلال کیا, وہ زیارت غدیر وہ بھی امام علی نقی کی طرف سے آئی. اور ایک چیز, ایک زیارت اگر آپ مفاتیح الجنان کھولیں گے تو 5ویں زیارت کے عنوان سے ایک زیارت ہے, السلام علیکم یا ولی اللہ انت اول مظلوم. مولا علی علیہ السلام کی ایک زیارت ہے کہ سلام ہو آپ پر اللہ کے ولی, آپ پہلے مظلوم ہیں. یہ زیارت, یہ 3 زیارتیں مولا امام نقی علیہ السلام کی طرف سے آئی ہیں. بعد میں معتز عباسی نے جو ہے آپ کو زہر دلوا کے جو ہے وہ شہید کرا دیا. اور 21 سال کی عمر میں امام عسکری علیہ السلام نے اپنے والد کا جو ہے وہ جنازہ سامرا میں اٹھایا. آج امام عسکری علیہ السلام نے جس جگہ دفن ہے وہ امام عسکری علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام کا اپنا گھر ہے. اپنے گھر میں انہوں نے ایک عیسائی سے وہ زمین انہوں نے خریدی تھی. اپنے ہی گھر میں امام ہادی, ان کی بہن حکیمہ خاتون, ان کی بہو یعنی نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ, اور امام تقی وہیں پہ جو ہے وہ مدفون ہے. امام تقی نہیں, امام عسکری وہیں پہ مسکون عسکری ہے جو کہتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو, بچوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے, کیونکہ اس موقع پہ ہی شہادت ولاد کے موقع پہ تھوڑی بہت ہسٹری اگر بتا دی جائے تو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور مزید ہم پھر اس کو آگے پھیلا کے اس سے پڑھ سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.